ہمیں جو احادیث سنائی جاتی ہیں رمضان المبارک میں، ایک تو ہماری اپنی بھی سستی ہے کہ ہم اس طرف توجہ دلانے میں ناکام رہتے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، نفلی روزے بھی رکھنے کا کام ہے۔ سارا سال گزر جاتا ہے تو رمضان آتا ہے تو ہم پھر روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جو یقیناً ہے، لیکن ان میں سے اکثر فضیلتیں جو آپ سنتے ہیں وہ اکثر ایسی ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ ایسی عبادت ہے جو خالص میرے لیے کی جاتی ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں۔ اب یہ حدیث رمضان کے روزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ شوال کے ہوں، وہ ذوالقعدہ ذوالحجہ کے ہوں، وہ رجب کے ہوں، وہ شعبان کے ہوں، ہر روزے کے لیے روزہ عمل ہی ایسا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، نماز بڑی محبوب ہے اللہ رب العزت کو، نماز تو فرض بھی ہے، نفل بھی ہے۔ سجدہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ نہیں کہ فرضوں کا سجدہ ہی اللہ کے قریب کرتا ہے، نفلوں کا بھی کرتا ہے، بلکہ نفلوں کا سجدہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب کرتا ہے کہ وہ آپ پر فرض بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اور زیادہ راضی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کی جو فضیلتیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رمضان کے ساتھ خاص ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ رمضان کی خصوصیت یہی ہے کہ اللہ نے پورے رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں، اور اللہ رب العزت شیطان کو باندھ دیتا ہے اس مہینے میں، اور کچھ اور فضائل ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں، لیکن عام جو روزے کی فضیلتیں ہیں وہ تو نفلی روزوں کے لیے بھی ہیں اور فرضی روزوں کے لیے۔ ایک روزہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھا ہوا انسان کو جہنم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 70 سال دور کر دیتا۔ اتنا دور انسان کو ایک روزہ، تو نفلی روزے کی فضیلت ہے وہ، نفلی روزہ رکھیں، اللہ رب العزت آپ کو جہنم سے دور کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی جو منہ سے بدبو آتی ہے، یعنی معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک سمیل سی آتی ہے، ہوتی تو وہ سمیل ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کو بدبو ناپسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے، اللہ کو تو خوشبو پسند ہے، لیکن روزے کی وجہ سے اللہ کے لیے اس نے اپنے معدے کو خالی رکھا، اور اس کے معدے سے جو سمیل لے اٹھتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ اب یہ کوئی فرضی روزے کے ساتھ خاص، نفلی روزے کے لیے بھی ہے یہ۔ اللہ کے لیے آپ بھوکے رہیں گے تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی فضیلتیں ہیں جو روزے کے حوالے سے آپ سنتے ہیں، وہ ساری کی ساری نفلی روزوں کے بارے میں۔ تو ہمیں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، رمضان مبارک کے علاوہ بھی ہمیں روزوں کی عادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دلاتے تھے، ایام 20 کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھو، 13، 14، 15 عظیم عمل ہے۔ شوال کے روزے رکھو، وہ بھی نفلی روزے ہیں۔ رمضان کے بعد گویا کہ پورے سال کے اس نے روزے رکھ لیے، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں 10 گنا لکھا جاتا۔ تو 30 روزے رمضان کے آپ رکھیں گے تو 300 روزوں کا ثواب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے، بہت ہی اللہ کے قرب والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت روزے دار کی دعا قبول فرماتے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کی ہوئی رد نہیں کرتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہمیں نفلی روزوں کی عادت ڈالنا ہوگی، خصوصاً اس مہینے میں جس کے بارے میں ہمیں علم ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس مہینے میں بہت زیادہ کثرت سے رکھتے۔